السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی تاریخ دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران تھا جو تابش کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھے سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ کی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان لمبا ہوا یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوہ جات باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی اپنی اور اپنے مویشی غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور میوہ جات پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے علاقے کے لوگ ان کی بستیوں میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں سے فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستیوں میں آ جاتے ہیں تو تم ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گئی۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمراں، سردار، رؤساء، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل چکا تھا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس کام کو کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا، یہ لوگ اسے اپنا شاہکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت، ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے باخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کے لوگ اس علاقے میں فاقوں سے مر جاتے اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفنا دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا، جس میں بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے انہیں باز رہنے کی بھی تلقین کی۔ حضرت لوط نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو واعظ و نصیحت کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا
کہ اگر تم اس طرح انہیں برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قدر فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے ایک دن حضرت لوط سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل اور میکائیل تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے اہل سدوم کو جا کر یہ خبر دی کہ لوط کے گھر کچھ بہت ہی خوبصورت لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے لوط کے گھر پہنچے تھے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میرے قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقفیت ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری چاہت ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کتنا مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے تو کچھ لوگ آپ کے گھر کی دیوار پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کی خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور ان کی بصارت زائل ہو گئی۔ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی میں نکل گئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور بستی کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے اور مرغ کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا، جب پتھر ان پر پڑتے تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک ساری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو نہایت بدبودار اور کالی جھیلوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ سمندر کا ایسا کونا ہے جہاں پہ کوئی بھی جاندار جانور، سمندری جانور وہاں نہیں رہتا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق سے اور جستجو سے تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر ماہرین نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تھا تو اس وقت کے لوگ روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک
بحریہ مردار کے پاس موجود ہیں جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپین ممالک میں آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے ابلیس؟ تو ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔